اب یہ چیز ہمارے اندر ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ کار ہے اپنا باطن دیکھیں اپنے اندر جھانک کے کہ ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں. اگر ہم اس وقت کو تصور کریں، جسٹ امیجن، صرف تصور کریں اس وقت کو کہ جب ہماری جان نکل رہی ہوگی تو اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی. قرآن نے بھی اس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، پھر کیوں نہیں جب جان گلے تک پہنچے. یعنی اس کیفیت کو، وہ کنڈیشن، سچویشن کہ جس وقت انسان کی جان نکلنا شروع ہوتی ہے، اس کیفیت کو اگر ہم یاد کریں تو بہت سارے ہمارے گناہ تو اسی وقت ختم ہو سکتے ہیں کہ ہمیں موت کی فکر لاحق ہو جاتی ہے، ہمیں اپنا وقت آخرت یاد آ جاتا ہے. پھر ایک لمحے کے لیے اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم جو اتنا مضبوط جسم رکھتے ہیں، جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں، ہم شاور خود لیتے ہیں، نہاتے خود ہیں، وضو خود کرتے ہیں، فیس خود واش کرتے ہیں، ہم اپنا جو ہے ڈریس خود پہنتے ہیں. ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ جب ہمارے اوپر موت طاری کی جائے گی تو نہ ہم خود نہا سکیں گے، نہ ہم خود لباس تبدیل کر سکیں گے، نہ ہم خود خوشبو لگا سکیں گے. ان ساری چیزوں میں ہم کسی کے محتاج ہو جائیں گے. اب آج اگر ہم غور کیجئے کہ ہم نہاتے وقت پانی یوز کرتے ہیں نا، تو وہ موسم کے مطابق استعمال کرتے ہیں. اگر شدید سردی ہے تو ہم گیزر یوز کرتے ہیں گرم پانی کے لیے، اگر شدید گرمی ہے تو ہم ٹھنڈا پانی یوز کرتے ہیں نہانے کے لیے. لیکن آج ہم غسل دینے والے کے محتاج ہیں. لکڑی کے تختے پہ ہمیں لٹایا ہوا ہے، وہ ہمیں غسل دے رہا ہے، وہ ٹھنڈا پانی ڈالے، وہ گرم ڈالے، ہم اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، بے جان ہو چکے ہیں. اگر ہم اس وقت کو یاد کریں تو ہم کیسے گناہ کر سکتے ہیں؟ ہمیں یاد آئے کہ ہاں بھائی یہ کیفیت بھی انسان کے اوپر آتی ہے کہ اتنا مضبوط جسم رکھنے والا کیسے بے جان ہو کے لیٹا ہوا ہے، اس کی جان کہاں گئی. وہ وقت ہے جو انسان کو کئی بڑے بڑے گناہ جو اس کی زندگی میں عادتاً شامل ہو چکے ہیں، اس وقت کو یاد کرنے سے انسان اپنے ان گناہوں سے پیچھے ہٹ سکتا ہے.